تخت پر بیٹھے بیٹھے انتظام وہیں سے کر رہا پوری دنیا کا. سب سے پہلا مطالبہ میں نے اس پہ 10 سوال کیے نیٹ پر, وابڑوں نے جواب ہی نہیں دیا اب تک. ادھر ادھر کی خوب ہاکرے ہیں. ان کا پرابلم کیا ہے؟ پوچھو سوال مشرق کے بارے میں, جواب مغرب کے بارے میں دیتے ہیں. پوچھ کچھ رہے ہیں, جواب کچھ اور ہے. ابھی ایک ویڈیو آئی, ایک بمبئی میں ایک تقریر کر رہا تھا. موڈ کبھی کبھی آف ہوتا ہے, روزانہ تقریر, روزانہ طبیعت بھی کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. انسان ہے بھائی, صرف فرشتے تو نہیں. آج میں اتنا اچھا بول رہا ہوں, کل اگر آپ میری تقریر سنتے تو اتنا بھی نہیں بول پا رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے والا پرسوں کا پروگرام اجین میں ہوا, مائک خراب تھا, پوری آواز بیٹھ گئی میری. تو آج تو اللہ کا فضل ہے کہ اتنا بول بھی رہا ہوں, کل اتنا بھی نہیں بول پا رہا تھا. اب پرسوں جب تقریر کر کے اٹھا تو بات بھی نہیں کر پا رہا تھا. تو انسان ہے, لوازمات ہے. اس میں کئی حفاظ قرآن بیٹھے بیٹھے کہ نہیں, دن رات یہ حفظ کرتے رہتے, پڑھتے رہتے, آیتیں پڑھتے رہتے. مگر تب اتنا پڑھنے کے بعد بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آیت پڑھتے پڑھتے غلطی کر جاتے تو پیچھے دوسرا حافظ لقمہ دیتا ہے نا لقمہ. تو لقمہ نام کی بھی کوئی چیز ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی, من تشبہ بقوم فہو منہم. ہزاروں بار یہ حدیث پڑھی ہے میں نے. اس سے پہلے سینکڑوں تقریروں میں یہ حدیث دیکھ لیجیے آپ میری زبانی, اس کے بعد بھی دیکھ لیجیے. اس وقت اتفاق تھا, طبیعت ٹھیک نہیں تھی, وہ حدیث پڑھنے کا موقع آیا, میں وہاں اٹک رہا, ہکلانے لگا, نہیں پڑھ پایا, مفہوم بتا دیا. اب سارے مدعوں کو چھوڑا, وابڑوں نے اس کی کلپ بنائی, فاروق رضوی کو حدیث پڑھنا نہیں آتا. میں نے کہا شرم کے مارے ڈوب پڑو, ڈوب مرو. میرا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں بہت بڑا قاری قرآن ہوں, آئیے قرأت کا مقابلہ کیجیے. میں نے قرأت کے مقابلے کی دعوت نہیں دی ہے, تمہاری بدعقیدگی کو ایمان ثابت کرنے کی دعوت دی ہے. ہمت ہو تو اپنے ملاؤں کا کفر اٹھا کے بتاؤ. دعویٰ کچھ, جواب کچھ. تو یہ ان کی عادت ہوتی ہے. میں نے 10 سوال کیے اس بارے میں. اگر قرآن میں ثم استوى علی العرش, استوا کے معنی بیٹھنا ہے, تو سب سے پہلا میرا چیلنج کہ استوا کے معنی کس لغت میں بیٹھنا ہے وہ بتاؤ. کون سی ڈکشنری میں لکھا استوا کے معنی بیٹھنا؟ تم نے بیٹھنا کیوں کیے؟ تم نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے باپ ابن تیمیہ نے 600 ہجری 650 ہجری میں کتاب لکھی العرش, اور اس پہ لکھا اللہ عرش پر بیٹھا ہے. اور عرش پر بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں رب کے لیے. اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ مچھر کی پیٹھ پہ بیٹھے. میرے پاس کتاب موجود ہے. ابن قیم جوزی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے, وہابی جماعت کا بہت بڑا گرو گھنٹال. اس نے کتاب لکھی قصیدہ نونیہ, صفحہ نمبر 31 پہ کہتا ہے وَزَعَمْتُ أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ حَقَّ فَوْقَهُ الْقَدْمَانِ. کہتا ہے اللہ عرش پر بیٹھا ہے, عرش کے اوپر اللہ موجود ہے. بے شک میرا یہ عقیدہ ہے. وہ کہہ رہا ہے, ہمارا نہیں, اس کے جملے کہہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے بے شک میرا یہ عقیدہ ہے, اللہ عرش پر اوپر موجود ہے اور اس کے دونوں پیر کرسی پہ لٹک رہے ہیں. پیر بھی مان لیا اللہ کے. تو ہم نے کہا تمہارے بزرگوں نے, تمہارے پیشواؤں نے استوا کے معنی بیٹھنا لیے, وہی تم چیز گھوٹتے پھر رہے ہو. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتاؤ استوا کے معنی کس لغت میں بیٹھنا ہے. دوسرا سوال, اس کی کیا دلیل ہے کہ استوا سے مراد اللہ کے نزدیک بیٹھنا ہی ہے؟ اس کے بارے میں کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اور تیسری بات, عرش کیا ہمیشہ سے تھا؟ بولیے. عرش کو پیدا کیا نا اللہ نے, تو جب عرش نہیں تھا تو کہاں تھا؟ جب عرش نہیں تھا تو کہاں تھا؟ عرش پر اگر وہ بیٹھا ہے تو کہتا ہے ہر چیز کو فنا ہے, عرش کو بھی فنا کروں گا. تو جب عرش کو فنا کر دیں گا تو کہاں ہوں گا؟ لاؤ جواب اس کا. اور تیسرا سوال, عرش پر بیٹھا نہیں تھا ثم استوى, پھر بیٹھا ثم استوى, کیفیت دوسری ہے, پہلے نہیں تھا پھر بیٹھا, تو اب بیٹھا ہی رہیں گا کہ اتریں گا بھی کہ نہیں؟ اس کا جواب دو. اگر تم کہتے نہیں اتر سکتا ہے, چاہے تو اتر سکتا ہے, تو میں کہوں گا اتر جائے تو اس کی ذات میں تغیر. وہ رب نہیں جس کی ذات میں تغیر آ جائے, تبدیلی آ جائے, وہ خدا نہیں ہوتا.
اور تم کہیں نہیں اتر نہیں سکتا، بیٹھا تو بیٹھا ہی رہے گا، تو میں کہوں گا عاجز ٹھہرا وہ خدا نہیں جو عاجز ہو۔ یہ اتنا گھٹیا عقیدہ ہے کہ اگلتے بن رہا ہے نا، ان سے نگلتے بن رہا ہے۔ اور چوتھی بات، وہ سب سے اہم بات کہ عرش خدا کی ذات میں شریک ہے کہ مخلوق ہے؟ اگر تم کہو ذات میں شریک ہے تو پکے مشرک ہوئے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ پکے مشرک۔ تو کہنا پڑے گا نہیں خدا کی ذات میں شریک نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، تو عرش مخلوق ٹھہرا، وہ خدا نہیں جو مخلوق کے سہارے کا محتاج ہو۔ تو عرش بھی مخلوق، تو تمام مخلوق میں سب سے افضل کون؟ بولو بولو، عرش سے افضل ہے کہ نہیں میرے آقا؟ کرسی سے افضل؟ پوری کائنات سے افضل؟ ارے عرش مصطفیٰ کے نور سے بنا، کرسی مصطفیٰ کے نور سے بنی، تو اللہ کی شان نہیں کہ وہ عرش پر بیٹھے، عرش پر بیٹھنا مصطفیٰ کی شان ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کتنا بہترین عقیدہ دیا، کہا خدا جو بیٹھ جائے وہ خدا نہیں، جو عرش پر قائم ہو وہ خدا نہیں، اس لیے کہ رب مخلوق نہیں، مخلوق کا محتاج نہیں، مصطفیٰ مخلوق ہے اور تمام مخلوق میں افضل ہے، تو افضل کا کام ہے کہ ادنا کا سہارا لے، ادنا سے خدمت لے۔ تو عرش پر کون؟ خدا نہیں بیٹھا ہے، بلکہ کون بیٹھے؟ وہی لامکا کے مکی ہوئے، سارے عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مکا، وہ خدا ہے جس کا مکا نہیں۔ وہی لامکا کے مکی ہوئے، سارے عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مکا، وہ خدا ہے جس کا مکا، وہ مکا سے پاک، وہ جگہ سے پاک، وہ حدود سے پاک، وہ جہد سے پاک، وہ قائم ہونے سے پاک، وہ بیٹھنے سے پاک، وہ قرار پکڑنے سے پاک، وہ چلنے سے پاک، وہ پھرنے سے پاک، وہ تمام انسانی لوازمات سے پاک، اس لیے کہ وہ جسم جسمانیات سے پاک۔ یہ ساری ضرورت جسم کی ہے، خدا جسم نہیں ہے۔ اور اب آگے یہ تو ایک علم کی بات میں اور عرض کر دوں، یہ آیت متشابہ ہے، اور متشابہ آیت کے بارے میں قرآن نے خود عقیدہ بتا دیا، اس کے معنی بیان مت کرو، اس کے معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ نے منع کیا کہ اس کے معنی کوئی جانتا نہیں، تو تم کون ہوتے جو بیٹھنا معنی لیتے ہو؟ آئیے اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، تفسیر در منصور دیکھ لیجیے، امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر دکھائیے بھائی۔ اسی آیت کے ضمن میں سورہ اعراف کے اندر بھی آیت آئی، سورہ اعراف کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وَأَخْرَجَ ابن مردویہ وَاللَّلْقَائِيُّ فِي سُنَّتِي عن ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فی قولہ تعالی، کہتے خراج کیا ابن مردویہ نے للکائی سے اپنی سنت میں، سنن میں، اور وہ روایت کرتے حضرت ام سلمہ سرکار کی زوج ہے اور ہم تمام مومنوں کی ماں ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اللہ کا یہ قول ثم استوى علی العرش، اسی آیت کی تفسیر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، قالت و فرماتی ہے، الکیف غیر معقولین، کہتے ہیں اس کی کیفیت عقل سے پرے، عقل نہیں کام کر سکتی، عقل سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مت دوڑاؤ، ثم استوى جو فرمایا اور یہ عقل دوڑا رہا ہے، بیٹھے بیٹھے کام کر رہا ہے، تو عقل بتا رہا ہے۔ اور ہماری ماں ام سلمہ کہتی ہے کہ یہ ہے اس کی کیفیت عقل سے پرے ہے، والاستواء غیر مجہول، اور استوا جو قرآن میں آیا یہ مجہول ہے، اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم، ہم سے چھپی بھی ہے یہ بات، ہمارے سمجھ سے پرے، والاقرار بہ ایمان، اور اس پر ہمارا اقرار ہے، ایمان ہے ہمارا، کس بات پر؟ کہ اللہ نے جو فرمایا یہ اس کا کلام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، مگر ہم کو اس کی کیفیت نہیں معلوم۔ والجحود بہ کفر،
اور جو اس میں قریت کرے، ہوشیاری بتائے، وہ کافر ہے۔ اب بریلی نہیں کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ام المومنین ام سلمہ تم پہ فتوا لگا رہے ہیں۔ تمہیں بڑی شکایت ہوتی کہ بریلی کافر بولتے ہیں سب کو، ہم نہیں بول رہے ہیں، نبی کی زوجیں بول رہی ہیں۔ اور آئیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول موجود تھا، امام بہقی کی ایک کتاب ہے جو اسی فن پہ لکھی انہوں نے، کتاب الاسماء والصفات۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 150 جلد نمبر 2، یہ انڈر لائن کیا ہوا ریڈ پین سے دکھ رہا ہے جو عبارت میں پڑھنے جا رہا ہوں، وہی آیت ثم استوى علی العرش۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں الاستواء فالمتقدمون من اصحابنا رضی اللہ عنہم كانوا لا يفسرون ولا يتكلمون فيه۔ کہتے ہیں کہ استوا کے متعلق جو قرآن میں کہا ثم استوى علی العرش، تو یہ اس استوا کے متعلق اصحاب متقدمین یعنی پہلے کے بزرگان دین، پہلے کے علماء، پہلے کے امام اس کی کوئی تفسیر اور معنی بیان نہیں کرتے تھے، اس کی تفسیر ہی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ آیت متشابہ ہے، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی تو تفسیر کیا بیان کرے؟ خاموش اس آیت کے بارے میں زبانوں کو روک لیتے تھے، کوئی تفسیر نہیں کرتے تھے۔ کا نحوی مذہبہم فی امثال ذالک، اور کہتے ہیں ولا یتکلمون فی، اور اس کے بارے میں کوئی کلام بھی نہیں کرتے تھے، کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے، وہ زبانوں کو روک لیتے تھے۔ کنہوی مذہبہم فی امثال ذالک، جیسا کہ ان کا مذہب ہے اسی طرح کی آیت متشابہات کے بارے میں۔ متشابہات کی جہاں آیتوں کی بات آ جاتی وہ زبانوں کو روک لیتے۔ بڑے بڑے امام چپ ہے، امام بہقی فرما رہے سب چپ ہے، آج کا دیوبندی اور وہابی تبصرے کر رہا ہے اس آیت پر، اور ان آیتوں سے بتا رہا ہے کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا جسم بھی ہے۔ آئیے امام نصفی تفسیر مدارک میں کیا کہتے ہیں، اس میں بہت سارے دلائل ہیں، یہ بتائیں گے وقت کافی ہو جائے گا، یہ آخری بس دلیل پیش کر کے بات آگے بڑھا دوں گا۔ تفسیر نصفی جس کو تفسیر مدارک بھی کہتے ہیں، جلد نمبر اس کی 3 ہے، صفحہ 48، سورہ طہ آیت نمبر 5 میں بھی آیت آئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کتنا پیارا قول لکھا ہے، ساری گفتگو حل کر دی امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرماتے والمذہب قول علی رضی اللہ عنہ، کہتے مذہب وہ ہے جو مولا کائنات نے فرمایا، اس بارے میں دین وہ ہے جو علی نے فرمایا۔ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ الاستواء مجہولین، کا استوا مجہول ہے، جو اس نے بیان کیا ثم استوى علی العرش، ہم سے پرے، ہم نہیں جانتے، چھپی بھی بات۔ والتکیف غیر معقولین، اس کی کیفیت عقل میں نہیں آتی۔ والایمان بہ واجب، اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے کلام میں اس کا ذکر کیا، اس پر ایمان۔ والسوال عنہ بدعہ، اور اس کے اوپر سوال کرنا، گفتگو کرنا، بحث کرنا اور اس میں قریت کرنا اور اس کے معنی بتانا، ہم اس کو بدعت جانتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں کتنا پیارا قول لکھا ہے مولا کائنات نے۔ حضرت علی فرماتے لأنہ تعالی کان ولا مکان فہو علی ما کان قبل خلق المکان لم یتغیر عما کان، کہتے ہیں کہ جب مکان نہیں تھا، عرش نہیں تھا، تب بھی خدا موجود تھا، جب عرش نہ ہوگا تب بھی خدا موجود ہوگا، تو جیسے پہلے عرش کا سہارا لینے سے پاک تھا اب بھی ویسے پاک ہے، نہ کل محتاج تھا نہ آج محتاج ہے۔ وہ کون سا وقت آ گیا کہ 6 دن میں زمین آسمان بنایا اور اس پر بیٹھ گیا تو کیا تھک گیا تھا؟ وہ خدا نہیں جو تھک جائے، اس کی شان کیا ہے؟ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔